آگے فرمایا آیت 56 رکوع نمبر 7، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی نہیت، بے شک میں منع کیا گیا ہوں۔ یہ انداز بہت خوبصورت ہے کہ مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ لوگوں کو ضد کی نفسیات سے نکالنے والا انداز ہے کہ میں تم کو منع نہیں کر رہا۔ یہ مت سمجھو کسی انسان کا کلام ہے یا یہ میرا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی اپنی ہی بات کی کہ مجھے منع کیا گیا، یعنی کہ میں حکم دینے والا نہیں ہوں، میں تو خود کہیں سے احکامات لے رہا ہوں، میں تو خود غلام ہوں، میں تو خود فالوور ہوں، مجھے تو خود اطاعت کرنی ہے۔ انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، اور جس کام سے مجھے منع کیا گیا ہے اسی کام سے میں تم کو آگے منع کر رہا ہوں۔ تو اس منع کرنے کو میری بات مت سمجھنا، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ انداز بھی بڑا مفید ہوتا ہے تبلیغ میں، اس لیے کہ پھر انا کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایگو کا کلیش نہیں ہوتا۔ اگر ایک طرف انسان کی بات ہے اور دوسری طرف بھی انسان کی بات ہے تو انسان اور انسان تو برابر کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم بھی تو ہم جیسے انسان ہو۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کے بنانے والے کی بات ہے، خالق کی بات ہے جو کہ پیش کی جا رہی ہے، تاکہ ایگو کا کلیش نہ ہو، انا کا ٹکراؤ نہ ہو۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ تو یہ بتا دیا کہ پھر تو میں ہی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے تو اس پر سوسائٹی کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے پریشر تو بہت آتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ ہم سوشل اینیملز کی طرح ہیں، ہم لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں۔ فطرت ہے نا، فطری طور پہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے پسند کیا جائے۔ فطری طور پہ انسان نہیں چاہتا کہ مجھ کو ریجیکٹ کیا جائے یا مجھے رد کیا جائے یا میرا بائیکاٹ کیا جائے۔ انسان نہیں چاہتا کوئی کام وہ ایسا کرے جو دوسروں کو ناگوار گزرے۔ جس کام کو لوگ پسند کرتے ہیں انسان چاہتا ہے میں وہی کام کروں تاکہ میں پسندیدہ رہوں، ایکسیپٹیبل رہوں، قابل قبول رہوں لوگوں کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں معاشرے میں، جتنا زیادہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں یا لوگوں کا ہمارے گھر میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرے نے ہم کو قبول کیا ہوا ہے، ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات ہمارے نفس کو، ہماری انا کو، ہمارے ایگو کو بہت بھلی لگتی ہے کہ دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، یہ معیار بنا لیا۔ اور اگر لوگوں کا آنا جانا کم ہو جائے، لوگ ہمیں اپنی محفلوں میں بلانا کم کر دیں، ہمارے گھر آنا کم کر دیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت برے ہو گئے۔ تو قرآن یہ جو ہمارا ایک نیچرل رد عمل ہے، اس کو درست کرنے کے لیے قرآن بار بار رسولوں کے قصے سناتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ جو اچھے برے کا معیار بنایا ہے کہ جب لوگ تمہیں پسند کر رہے ہیں تم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو، لوگ تمہیں پسند نہیں کر رہے تم اپنے آپ کو برا سمجھتے ہو۔ یہ جو معیار ہے یہ ڈیفیکٹڈ معیار ہے، اس میں مسئلہ ہے، یہ معیار تمہارا درست نہیں ہے، یہ تمہارے ایگو کا، تمہارے نفس کا بنایا ہوا سٹینڈرڈ ہے، یہ ہوا یعنی ہوا کا بنایا ہوا معیار ہے۔ اس معیار کو چھوڑ دو، اس کے بدلے تم اللہ کا بنایا ہوا معیار اختیار کر لو۔ تو نیک عمل کو تم اچھائی کا، برائی کا معیار بنا لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شکستہ حال لوگ کہ کسی محفل میں آئیں تو لوگ ان کو بلانا پسند نہ کریں، معاشرے کے اندر انہیں کوئی پسند نہ کرے، کہیں رشتہ دیں تو قبول نہ کیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے،
اللہ کی نظر میں وہ اتنے قیمتی، اتنے بلند ہوتے ہیں. دنیا میں ہو سکتا ہے بالکل غریب ہوں، بالکل فقیر ہوں، کوئی دولت کوئی پیسہ نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا بہت اعلیٰ بلند مقام ہوتا ہے. تو ہمیں اپنا فریم آف ریفرنس دیکھنا ہے، اپنا رخ ہمیں دیکھنا ہے، اور یہ ڈٹرمن کر لیں کہ مجھ کو اللہ کی نظر میں عزت والا بننا ہے یا لوگوں کی نظر میں. جب تک ہم اپنی زندگی کا ایک محور، ایک پیوٹ، ایک ہدف، کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کرتے، ہم ڈگمگاتے رہتے ہیں. وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نساء میں، لا الہ الائی ولا الہ الائی مذبذبین بین ذلک، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں بیچ میں. کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر، کبھی ایکسٹریم پر گئے تو بس صرف اللہ کو راضی کیا، پھر دل بھر گیا اس سے، پھر دوسرے ایکسٹریم پر چلے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیا، چین نہیں آتا زندگی کے اندر. تو انسان اپنا فریم آف ریفرنس لے لے اور پھر جم جائے. اب معیار بنا لیں زندگی کا، ہدف بنا لیں زندگی کا کہ مجھ کو تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور صرف واحد یہی جذبہ ہے جو سارا سوشل پریشر برداشت کروا سکتا ہے انسان سے. ورنہ اچھے اچھے لوگ جو ہیں سوشل پریشر کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اللہ کی رضا چھوڑ کے پھر لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں. تو بڑا اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے، بڑا اس کے لیے انسان کو ایمان چاہیے، زبردست ایمان کی طاقت چاہیے یہ الفاظ کہنے کے لیے اور ان الفاظ پر عمل کرنے کے لیے جو یہاں آیت 56 میں ہم نے پڑھے. آیت 57، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. پھر آپ دیکھیں کتنا اس کے اندر اعتماد ہے اپنے حق پر ہونے کا. جب تک 100% یقین انسان کو نہ ہو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں واحد اکیلا بھی اگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور ساری دنیا بھی اگر اس کے مخالف کوئی بات کہہ رہی ہے تو میں لوگوں کے پریشر میں نہیں آؤں گا. حق جو ہے وہ ہیڈ کاؤنٹ کی وجہ سے حق نہیں ہوتا کہ چونکہ 10 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں لہٰذا وہ بات حق ہے. حق تو اپنی ذات میں حق ہوتا ہے، اس کا ہیڈ کاؤنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تعداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن ہماری مجبوری، ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم پھر تعداد کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. کتنے لوگ اس بات کو مان رہے ہیں؟ اگر 2 لوگ بات کو مان رہے ہیں اور 2000 اس بات کو رد کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں حق نہیں ہوگا. ہم وہی کفار مکہ کی ذہنیت میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح کی ذہنیت کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا معاشرے میں کون لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، اچھا پیسے والے لوگ قبول کر رہے ہیں، اچھی بات ہوگی. حالانکہ حق کو حق کے طور پہ قبول کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ہے تو بات 100% یہی ہے، چاہے ساری دنیا جھٹلائے. تو یہاں دیکھیں صیغہ واحد کا ہے، انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں. واحد ایک انسان ہے، اور دوسری طرف جمع کا صیغہ ہے وکذبتم بہ، اور تم سب نے جھٹلا دیا. کوئی بات نہیں، تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے میں تم جیسا نہیں ہو جاؤں گا. قرآن کا سلوگن یہ تو نہیں ہے کہ if you cannot beat them join them، یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر تم ان کو قائل نہیں کر سکتے، تم ان کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے، تم ان جیسے ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. معاشرے کو انسان حق والا بنانے کی کوشش کرے، اور اگر معاشرہ حق قبول نہیں کرتا جہاد کرے. جب تک مجاہد رہے گا حق پر قائم رہے گا. جیسے ہی اس نے جہاد چھوڑا وہ نہیں جیسا ہو جائے گا. تو یہ اپنی اپنی ذاتی ضرورت ہے انسان کی مجاہد بننا اگر وہ حق پر رہنا چاہتا ہے. تو ما عندی ما تستعجلون بہ، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. آیت 58، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. کہہ دیجئے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. یعنی
اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، اور یہ اس مہلت کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. تو وہی بھی اللہ کی طرف سے ہے، عذاب بھی اللہ کی طرف سے ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے اوپر کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہدایت پالے، حق دیکھ لے، یا وہ انتظار کرے عذاب کا، اور عذاب دیکھنے کے بعد پھر وہ حق مانے، پھر وہ ہدایت کو ہدایت سمجھے. تو اللہ جب مہلت دے رہا ہو تو اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہدایت اختیار کر لینی چاہیے، وحی کی روشنی میں ہدایت کا راستہ دیکھ لینا چاہیے، عذاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، نشانیاں دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. آگے فرمایا آیت 59-60، اللہ تعالیٰ کے علم کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر طرح کا علم، چھپے کا، کھلے کا، چھوٹی چیزوں کا، بڑی چیزوں کا، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. کچھ لوگوں کے اندر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کو موٹی موٹی بڑی بڑی چیزوں کا تو علم ہے، اللہ مائنیوٹ ڈیٹیلز کا، چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا عالم نہیں. یہ غلط فہمی ان کی دور کی جا رہی ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی مکمل علم اور اللہ کی مکمل قدرت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. ہم جب کسی درخت کے پتے دیکھتے ہیں ہم کو تو سارے پتے ہی ایک جیسے لگتے ہیں. کہیں کوئی پتا گرا ہوا ہو تو ہم تو ڈفرینشیٹ نہ کر سکیں کس درخت کا ہے. ہمیں کیا پتا کس درخت پہ کتنے پتے لگے ہیں. اللہ کا علم نہ صرف وہ ہر پتے کو جانتا ہے کون سا پتا کس درخت کا ہے، یہ بھی اس کے علم میں ہے کس درخت پر کتنے پتے ہیں، کون سے پتے کو کب اگنا ہے، کب اس کو طاقت پکڑنی ہے، کب اس کو گر جانا ہے. تو سوچیں جب اتنی چیزوں کا اس کو علم ہوگا اور اسی کو پھر آپ بڑھاتی جائیے اور اس کو آپ لاگو کرتی جائیے مختلف چیزوں کے اوپر. آپ سائنس پر جاتی ہیں یا بیچ پہ جاتی ہیں، وہاں ریت آپ پڑی دیکھتی ہیں، یہاں سے وہاں تک ریت پڑی ہے. کبھی ذرے گنے، کبھی پتا چلا؟ ہمیں تو نہیں معلوم. ذرے ذرے کا علم کہنے کو نا یہ لفظ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ذرے ذرے کا وہ علم رکھتا ہے، لیکن اس کو امیجن کریں، کسی مثال کو ذہن میں لے کر آئیں تو اللہ کے علم کا انسان کو پھر احساس ہوتا ہے. اور واقعی ہو نہیں سکتا کہ جس کو اللہ کے علم کا احساس اور معرفت ہو جائے اس کی گردن اللہ کے آگے نہ جھکے. جہالت ہی انسان کے اندر تکبر اور کفر اور غفلت پیدا کرتی ہے، اور علم انسان کے اندر عاجزی اور اپنے اعمال کی فکر اور آخرت کی تیاری کی طلب پیدا کرنے والی چیز ہے. فرمایا آگے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو فرما دیا گیا یہاں پر کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. کل علم، کل قدرت اللہ کے اختیار میں ہے. بیجوں کا ذکر کر دیا گیا، پتوں کا ذکر کر دیا گیا. انسان اس کی زندگی کو دیکھیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے نا کہ کب زندگی کے درخت سے یہ پتا کٹ کر اور گر کر الگ ہو جائے، کب زندگی کی مہلت ختم ہو جائے. زمین میں پھر انسان بیجوں کی طرح پڑے رہتے ہیں نا، مردے قبروں کے اندر. جیسے اللہ زمین میں پڑے ہوئے ایک ایک بیج سے واقف ہے،
اسی طرح زمین میں دفن ہوئے ایک ایک انسان سے اللہ واقف ہے. جس بیج کو چاہتا ہے اللہ اگنے کی توفیق دے دیتا ہے. بالکل اسی طرح قیامت کے دن جتنے انسان زمین میں دفن ہیں سب کے سب نکل آئیں گے، سب اگ آئیں گے دوبارہ سے، جیسے پودے اگتے ہیں. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مختلف نباتات کی جو سائیکل چل رہی ہے، پلانٹ کنگڈم جو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت کچھ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ دیکھو کیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، کیسے بیج اگ آتے ہیں. اسی طرح تم کو بھی اللہ تعالیٰ ایک دن نکال لے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جنہوں نے اللہ کے کلام کی روشنی میں زندگی طے کی ہوگی وہی فائدے میں ہوں گے. اور موت کے بعد جی اٹھنا کون سا مشکل کام ہے؟ آخر روز رات کو سونے کے بعد اللہ تم کو دوبارہ سے جگاتا بھی تو ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نے کل کیا کام کیے تھے. جو تم سو گئے کچھ کام کر کے، تو یہ تو نہیں ہوا کہ تمہارے سونے کے بعد جو پچھلی تمہاری زندگی تھی اس کا کوئی اکاؤنٹ نہ رہا، اس کے بارے میں کچھ علم نہ رہا. اگر انسانوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے کل 24 گھنٹے میں کیا کام کیے تھے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو سارے کام یاد نہ آئیں، ہم بھول جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ایک ایک چیز کا علم رہے. اتنے ڈھیر انسان، جب سے دنیا بنی اور قیامت تک کتنے انسان آئے، انہوں نے پل پل کیا عمل کیے، کیسے اللہ کو یاد رہ سکتا ہے؟ یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے. اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ ہر چیز یاد رکھتا ہے. آج ہم نے اتنی سی مشینیں بنا لی ہیں، کمپیوٹرز ہیں یا ٹیپ ریکارڈرز ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ٹیپ سنو تو یاد آ جاتا ہے اچھا یہ کہا تھا. کمپیوٹرز کے اندر کتنی انفارمیشن جو ہے وہ سٹور ہو جاتی ہے. تو جب یہ اتنی سی ادنا مشینیں اتنا کچھ یاد کر لیتی ہیں تو خالق کے بارے میں سوچ لیں. ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل ہر انسان کی زندگی کی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں انسانوں کا حساب لے لینا. جیسے ایک دن کا عمل وہ یاد رکھتا ہے، اسی طرح ساری زندگی کا عمل اللہ کے لیے یاد رکھ لینا کچھ بھی مشکل کام نہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 61، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. آیت 62، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور وہ تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی کہ فرشتے کرامن کاتبین تو موجود ہیں ہی ہر انسان کے ساتھ جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں. پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور جان نکال لیتے ہیں. سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. پچھلی آیات میں نیند کا ذکر کیا، ان آیات میں موت کا ذکر کیا. دراصل نیند موت ہی کی ریہرسل ہے. جیسے ہر رات سو کے تم اٹھ جاتے ہو، اسی طرح موت کی نیند سو کے بھی اٹھنا کیا مشکل ہے. اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ تم کو موت کی نیند سے بھی جگا دے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تم لوگ سو رہے ہو اور موت کے وقت جاگ جاؤ گے. تو دراصل زندگی کیا لگے گی انسان کو قیامت کے دن؟ ایک خواب کی طرح. سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری شامت، کس نے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. تو یہ زندگی جو اس وقت اتنی ریئل، اتنی اہم، اتنی میگنیفائڈ، اتنی بڑی لگتی ہے، قیامت کے دن لگے گی کہ جو دیکھا خواب تھا، جو سنا افسانہ تھا، اور حقیقت تو اب سامنے کھڑی ہے. اب ہمیشہ کی زندگی شروع ہو رہی ہے. صبح شام کا بس قصہ لگے گی دنیا. اور اللہ حساب چکانے میں بہت تیز ہے. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، کچھ مشکل نہیں اس کے لیے کہ وہ جھٹ پٹ لوگوں کا حساب چکا دے. ایک ایک ذرے ذرے کا حساب لے سکتا ہے، اس کی قدرت رکھتا ہے. آیت 63 64،
قل کہہ دیجئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا وخفیہ عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، کیا پکارتے ہو؟ کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر ہمیں نجات دے دی اس مشکل سے البتہ ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے جو کہ بتا دی گئی۔ حقیقت ہے کہ جب کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آفت انسان پر آتی ہے، چاہے وہ اقرار نہ کرے، چاہے لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے دل میں رب کو نہ پکارے۔ کوئی کتنا بھی لا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، کتنا بھی ایتھیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، جب سب اسباب کٹ جاتے ہیں، حالت اضطرار جب انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، اس کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ ایک ہے اومنی پوٹنٹ اومنیشنٹ، ایک ہے علیم القدیر، ایک ہے ہستی جو کہ ہر حال میں بغیر اسباب کے تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے، ایک ہستی ہے جو کہ اسباب کے محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں، اپنی قدرت سے چاہے تو وہ کسی بھی مشکل سے نجات دلا دے۔ اور یہ آپ اگر کبھی پڑھیں تو لوگوں کے تجربے آپ کو ملیں گے کہ جب وہ اتنی بڑی مشکل میں آئے تو کیسے انہوں نے رب کو پکارا۔ کیٹ سٹیونز آپ نے نام سنا ہوگا، یوسف اسلام جنہوں نے اپنا نام رکھا ہے، اسلام انہوں نے تو قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ کہیں سوئمنگ کر رہے تھے، سنگر تھے نا، ایک زندگی ایسی تھی جس میں کہ اللہ کا اور نور کا کوئی گزر ہی نہیں تھا، تو کسی جگہ یہ سوئمنگ کر رہے تھے سمندر میں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ٹائڈ جو ہے وہ سمندر کی طرف جا رہی ہے، تو کہتے میں سوئمنگ کرتا رہا اور جب میں نے واپس کنارے کی طرف پلٹنا چاہا تو میں پلٹ نہ سکا، تو یوں لگا کہ ہلاکت تو سامنے کھڑی ہے، اب تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ تو کہتے اس وقت میں نے پکارا کہ اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے بچا لے اور میں تیرے دین کے لیے کام کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، اتنے میں مجھے نہیں پتا کہاں سے ایک موج آئی اور اس نے مجھ کو کنارے کی طرف دھکیل دیا۔ تو پکارا نا اللہ کو، تو آپ دیکھیں اللہ سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے۔ ہم پکارتے نہیں اللہ کو، بعض دفعہ ہم اپنی مشکل کا قصہ اتنا بیان کرتے ہیں کہ مشکل کا قصہ بیان کرنے میں ہم اللہ کو پکارنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم اسباب کی طرف سے اتنے شکایتی ہو جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب کی طرف سے ہمارا دھیان ہی ہٹ جاتا ہے، اللہ ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اسباب اتنے بڑے اتنے میگنیفائی ہو جاتے ہیں، اور اسباب جب سہارا نہیں دیتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ جو اسباب پر توکل کرے گا وہ ضرور مایوس ہوگا، لیکن جو اللہ پہ توکل کرے گا وہ کبھی نہیں مایوس ہو سکتا۔ اللہ نہیں مایوس ہونے دیتا، اللہ امیدیں پوری کرنے والا ہے، ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا انسان کو، اور جب مدد اللہ کی آتی ہے تو انسان کی توقعات سے کہیں بڑھ کر آتی ہے، لیکن صبر شرط ہے اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان شرط ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ یہ اللہ کا شکوہ، اللہ تم کو نجات دیتا ہے، دعائیں اللہ تمہاری سنتا ہے، اور تم پھر اللہ کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیتے ہو۔ مشکل اللہ نے دور کی، تم کسی انسان کو مشکل کشا حاجت روا کہہ کر پکارنے لگتے ہو۔ کام اللہ نے کیا، تم کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے ہو۔ کتنا شکوہ ہے نا اللہ کا۔ تو یہ انسان ناشکری نہ کرے، شرک سب سے بڑی ناشکری ہے۔ آیت نمبر 65-66 فرمایا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔
دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں۔ آیت 67 لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ ذکر کیا گیا ہے آیت 65 میں 3 طرح کے عذاب کا۔ ایک وہ عذاب جو اوپر سے نازل ہو جائے، جیسے کہ قوم نوح پر بارش برسی، یا اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے عذاب نازل فرمایا، یا قوم لوط پر جیسے پتھر برسا دیے گئے، یا فرعون پر جیسے مینڈکوں کی اور خون کی بارش برسا دی گئی۔ اوپر سے عذاب نازل کر دیا گیا، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا۔ تو ایک عذاب کی قسم ہوتی ہے جو اوپر سے نازل ہو جائے، دوسری ہے جو کہ قدموں کے تلے سے عذاب آ جائے۔ قوم نوح کے نیچے سے پانی ابلنا شروع ہوا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ قوم فرعون بھی پاؤں تلے کے عذاب سے گرفتار کی گئی۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں عذاب کی، اوپر سے آ جائے، نیچے سے، یعنی کہ اللہ نعوذ باللہ کسی ڈائریکشن کے اندر قید یا مقید یا مجبور تو نہیں ہے کہ ایک خاص انداز ہی سے لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے، جہاں چاہے جب چاہے جدھر سے چاہے عذاب لے آئے۔ آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تو ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، یعنی اوپر نیچے بھی یہ تو سب سمجھے کہ آربیٹرری باتیں ہیں۔ اللہ چاہے تو دلوں کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ انسان کی زندگی اٹھتے بیٹھتے عذاب ہو جائے، کچھ بھی چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہاں تیسرا ذکر کیا گیا ہے کہ یا تم کو آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم گروہ گروہ بن جاؤ، لڑنا جھگڑنا آپس میں شروع کر دو۔ یہ بھی کچھ عذاب کم نہیں کہ انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، صحت ہو، لیکن آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت نہ ہو تو زندگی عذاب ہی تو ہے، کس عذاب سے کم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب، اس کی ایک تفسیر بیان فرمائی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اوپر کا عذاب اس سے مطلب ہے ظالم اور بے رحم حکمران۔ مشکات میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکام تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ عربی کا ایک مشہور قول ہے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں۔ عمال یعنی جو آپ کے اوپر حکومت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی انسان اگر اللہ کا فرما بردار ہو، نیک ہو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو، سنسیئر ہو، وفادار ہو، تو حکمران بھی رحم دل، انصاف پسند، مخلص اور اچھے ملتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ساتھ انسانوں کی اکثریت عوام جب بے وفا ہو جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو حکمران بھی ان پر ایسے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو بے رحم ہوتے ہیں اور جو ظالم ہوتے ہیں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر ہم سن لیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے تم حکام کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع مت کرو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کام کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک پاس ٹائم ہے بیٹھ کے حکومت کو برا بھلا کہنا، صرف الفاظ استعمال کرنا، صرف حکومت کو برا بھلا کہنا، اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ لیکن تبصرہ کرنا چونکہ بہت آسان کام ہے، صرف زبان کو ہلانا ہوتا ہے، اپنے غصے کا، اپنے جذبات کا اظہار کر دینا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو آسان لگتا ہے۔ یہ سوچیں کہ وہ حکمران آئے کہاں سے؟ عوام ہی میں سے تو ابھرے ہیں، تو جیسی عوام ہوگی ویسے ہی خواص ہوں گے، جیسے عام لوگ ہوں گے ویسے ہی خاص لوگ ہوں گے۔ تو کیوں نہ عوام اپنی اصلاح کی فکر کرے؟
ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرے. جنرل جب اصلاح ہوگی تو اس میں سے جب لوگ ابھریں گے، حکومت میں آئیں گے، تو حکومت بھی فائدہ مند ہوگی اور اصلاح کرنے والی ہوگی. تو یہ اوپر کا عذاب برے حکمران، نیچے سے آنے والا عذاب ابن عباس کی تفسیر کے مطابق ماتحتوں اور ملازموں کا نافرمان، غدار، خیانت کرنے والا یا چور ہو جانا ہے. ماتحت جو لوگ ہوں، اولاد بری ہو جائے یا غلام برے ہو جائیں، ملازم جونیئرز یا شاگرد خراب ہو جائیں، یہ سمجھے کہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے.